السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ جناب گیلانی صاحب، پچھلے سال بھی جنہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ میں پروگرام میں آپ کو پارٹیسپیٹ کر لوں، لیکن کچھ سفری مشکلات کی وجہ سے وہ میسیج میں نے دیر سے پڑھا، پروگرام گزر چکا تھا، لیکن میں نے اس کے بعد ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ جب بھی کوئی اور موقع ہوا تو ضرور میرے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ میں اس میں حصہ لے سکوں۔ تو میرا جو علامہ صاحب سے جو ایک تعلق ہے وہ ان کی فارسی شاعری ہے۔ تقریباً میں پچھلے 10-12 سال سے اس پہ ورک کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے تھرو، فیس بک پہ اور واٹس ایپ وغیرہ کے گروپس میں اس کی ترویج کا میں کام کر رہا ہوں، کیونکہ جو اردو کا کام ہے ورک علامہ صاحب کا، اس پر تو بڑے لوگوں نے کام کیا ہے، فارسی پہ بھی کام کیا ہے، لیکن اردو کی بنسبت فارسی پر جو کام ہے وہ کم ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کا دھیان بھی اس طرف نہیں ہے، کیونکہ ایک زبان کی وجہ سے ایک اس میں رکاوٹ آیا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ فارسی سے نابلد ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے اردو میں علامہ صاحب کی جو شاعری ہے وہ بہت توڑی ہے، تقریباً 4 کتابیں ہیں، لیکن میں اس چوتھے کتاب کو جو ہے نا پورا نہیں سمجھتا، جو ارمغان اعجاز ہے، کیونکہ اس کا آدھے سے زیادہ جو ارمغان اعجاز کا وہ فارسی ربائی میں ہے، بہت تھوڑا حصہ اس کا اردو میں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر فارسی شاعری کو دیکھا جائے، فارسی کی 7 کتابیں ہیں، اور اس میں 3 بڑی ضخیم کتابیں ہیں، قیام مشرق اور زبور عجم، جاوید نامہ۔ اور علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا پیغام بہتر انداز میں پیش کیا ہے وہ فارسی ہی میں کیا ہے، اسی لیے اکثر میں بہت جگہ دوستوں سے جب بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اردو شاعری جو ہے علامہ کی وہ آپ اس کو ٹریلر سمجھ لیں، اور جو فارسی شاعری ہے وہ فلم ہے۔ جب تک آپ علامہ صاحب کی جو ہے فارسی کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک علامہ صاحب کی شخصیت وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے میرا کام لکھنے کی حد تک ہے، بولنا زیادہ مجھے آتا بھی نہیں ہے، پھر علامہ صاحب کے بارے میں بولنا مجھ ناچیز کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ سکھانا بھی وہ سیکھنے کا ایک شعبہ ہے،
اس میں آدمی بہتر طور سے سیکھتا ہے، سارے طالب علم ہیں۔ تو میری آپ دوستوں سے گزارش ہے جو اقبال کے فکر و نظر سے متاثر ہے، ان کو چاہیے کہ اردو کے ساتھ ساتھ علامہ کے فارسی شاعری کی طرف بھی اپنا توجہ مبذول کر دیں، انشاءاللہ اس سے بہت ترقی ہوگی۔ کیونکہ علامہ صاحب محض ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ بعض جگہ جو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو مجھے وہ اچھا آدمی نہیں ہے جو مجھ پہ تہمت لگاتا ہے کہ میں ایک شاعر ہوں، میں نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک شاعری کو سبب کے طور پر اختیار کیا ہے۔ ہر ایک کا انداز مختلف ہے، یہ اللہ پاک کی دین ہے، کوئی کس طرح اپنا جو ہے دعوت کو کس ذریعے سے پہنچاتا ہے، کوئی تلوار کے ذریعے سے، کوئی جو ہے نا لکھنے کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، کوئی شاعری کے ذریعے سے۔ مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ انسانیت کو، خاص کر مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو جس طرح علامہ صاحب نے ایک اپنے شعر میں فرمایا ہے کہ نوٹا کر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی شخصیت نے کما حق عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی شاعری میں دین کی احیاء اور اسلام کی غلبہ کی بات کی ہے تو وہ علامہ صاحب ہی کی ذات ہے۔ اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ اقبال ہی کا دور ہے۔ اس کی بابت علامہ صاحب نے خود فرمایا ہے اسرار خودی کی تمہید میں کہ میں آنے والے دور کا شاعر ہوں، میرے لوگ، مجھ کو سمجھنے والے، میرے پیغام کو فالو کرنے والے، آپ میرے مخاطب نہیں ہو، میرے مخاطب جو ہے آنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، معیشت ہے، اللہ کی مشیت ہے کہ ایک پیغام 100 سال پہلے کوئی دیتا ہے، پھر 100 سال بعد اس پیغام کے جو ہے رازوں کو جاننے والے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا دستور دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام جو ہے وہ عشق کا پیغام ہے۔ اس کی شاعری کا محور وہ عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا بنیادی ماخذ ہے۔ اور انہوں نے شاعری میں بھی اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ نے یہ جذبہ جو ہے ودیت کر رکھا ہے، صرف اس کو ابارنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کے اندر جو ہے یہ شرارت موجود ہے، لیکن اس شرار کو جو ہے نا ابھی کچھ حقوق کی ضرورت ہے تاکہ اس میں حرکت آ جائے، اس میں جلنے والے صفات جو ہے پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے جب علامہ کی مشاعری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مایوسی سے، ایک یاس سے نکال کر آس کی طرف لے جاتا ہے۔ امید کی شاعر حیات ہیں، امید کا پیغام دینے والے ہیں۔
تو آج موجودہ دور میں جو مسلمانوں پہ زوال آیا ہوا ہے پچھلے کئی صدیوں سے، تو اس کا جو ہے بنیادی جو بیماری ہے، جو سبب ہے اس کا، وہ دین سے دوری ہے۔ اب دین سے قریب آنے کے لیے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ محبت کرنے والا عاشق وہ اپنے محب کا تابع ہو جاتا ہے، اس کی بات کا انکار نہیں کرتا، دل سے دل و جان سے تسلیم کرتا ہے اس کو۔ تو آج چونکہ مادیت کا دور ہے، ہر بندے کا جو ہے نا ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا، پیسے زیادہ ہوں گے، چیزیں زیادہ ہوں گی، تو وہ دنیا میں سرخرو ہوگا، ابھرے گا، اور جس کے پاس نہیں ہوگا تو ناکام ہوگا۔ عام عمومی ذہن یہی بنا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو علامہ صاحب کی جو شاعری ہے، جو تعلیمات ہے، اس نے کہا نہیں، جہاں میں میرا جوہر کبھی آشکارا ہوا ہے، قلندری سے ہوا ہے، توانگری سے نہیں ہے۔ چیزوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیں، تو آج بھی اللہ پاک جو ہے اس محبت کی برکت سے، اس جذبے کی برکت سے اللہ پاک پورے اقوام عالم میں دوبارہ میں سرخروئی عطا فرمائیں گے، سروری عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے لازمی طور پر ہم یہ چیز اختیار کرنے پڑیں گی، کیونکہ مسلمان اور کفار کے ساتھ اللہ پاک کے معاملات الگ الگ ہیں۔ ان کی ترقی کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے وہ اللہ نے جو ہے وہ مادیت والا لائن رکھا ہوا ہے، اور اپنے دین کو اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ پاک نے روحانیت والا لائن رکھا ہوا ہے۔ عشق ہو، محبت ہو، فقر ہو، خودی پیدا ہو، تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی مسلمانوں کے اندر، پھر اللہ پاک اس کی بدولت جو ہے ہمیں سرخروئی سروری نصیب فرمائے گی، کیونکہ دنیا کو چلانے والا اللہ ہے۔ باطل بذات خود اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جب حق دل سے ہٹ جاتا ہے تو باطل ہو جاتا ہے۔ تو آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ ان کی جو مادیت کا سرمایہ دارانہ نظام کا جو اللہ پاک نے بنایا ہے بت، اس طرح فرعون کو بھی اللہ نے بنایا ہے، نمرود کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن پھر اس کو مٹانے کے اسباب بھی اللہ نے بنائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں۔ یہ تو اللہ پاک کے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفیٰ بھی سے شرار ملحق۔ تو دوسری بات ایک خوشائند چیز جو اہل ارباب نظر دیکھ رہے ہیں کہ اسے اپنے باطنی آنکھوں سے، کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا کے نظام کو بدل رہے ہیں۔ 100 سال پہلے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو شاخ آشیانہ پہ نشیمن بنائے گا، گھر بنائے گا شاخ نازک پر، تو ناپائیدار ہی ہوگا۔ تو یہ نظام اب دنیا سے جو ہے نا رخصت ہونے والا ہے۔ اب جو اقبال نے جس چیز کی خوشخبری سنائی ہے اپنی شاعری کے اندر، اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے اپنے جو راز اس سے اٹھائے ہیں، ان کی پیشن گوئی بھی یہی ہے کہ اب جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ فارسی شعر میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وَلے بامن بگوا دید ورکیست، مجھ سے کہو کہ وہ دیکھنے والا کون ہے دیدور، کہ خار دید و آوالے چمن گفت، کہ دیکھا تو کانٹا اس نے، لیکن آوال اس نے جو ہے چمن کا دے دیا۔ علامہ صاحب خود تو وہ اس دور میں جب انگریز بھی
صدر میں آئے تھے، سلطنت عثمانیہ بھی ان کے سامنے ٹوٹا، اور دینی ایسی کوئی تحریک بھی نہیں تھی جس پر انسان سمجھے کہ اس کی وجہ سے بھی تبدیلی آئے گا. کچھ خیریت تھا، بالکل کانٹے ہی کانٹے تھے، لیکن کیونکہ وہ دانۂ راز تھا، اللہ پاک نے جو ہے نا وہ رازیں اس پر کھول دی، اور انہوں نے پیشن گوئی بھی فرمائی. کیونکہ کلندر ارچ گوید دید گوید، جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ جو چیز کہتا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے. مرد درویش تھا، مرد کلندر تھا، مسلمانوں کے لیے ایک درد رکھنے والا دل رکھتا تھا. تو اللہ نے اس پر جو ہے نا سارے اپنے راز کھول دیے تھے کہ اب آنے والا دور اب مستقبل کا وہ اسلام کا ہے. اب اس میں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی اس کے اندر جو ہے نا ہم سے بھی کام لے لیں. اس کے لیے جو ہے ہماری یوتھس ہیں. اب اگر ہم اپنے یوتھس پر محنت کریں، ان کو اس طرف راغب کریں دین کی طرف، علامہ صاحب کی شاعری کی طرف ان کو راغب کریں، تیار کریں. کیونکہ جو یوتھ ہوتا ہے وہ کسی نیشن کا، قوم کا وہ بلڈ ہوتا ہے. اگر ہم نے انہیں استعمال نہیں کیا تو پھر وہ باطل وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے گا. اس وقت ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے یوتھس کی جو ہے تربیت کریں، انہیں اسلام سے، دین سے، اللہ و رسول کی عشق سے روشناس کرا دیں. تو باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے، لیکن چونکہ مجھے گیلانی صاحب کی طرف سے بھی یہی ہدایت تھی کہ آپ 7-8 منٹ کی کلپس بنا کے بھیجیں. پہلے میں نے آڈیو کلپ بنا کے بھیجا، پھر میں نے کہا کہ ویڈیو وہ تو بہتر ہے. تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی میرے ملاقات ہوتی رہے گی. ہر شخص جو ہے اپنے حصے کے مطابق دام درم قدم سخن اس علامہ صاحب کے پروگرام کو، مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جتنے بھی ہم سے ہو سکے اپنے بساط کے مطابق ہم اپنا حصہ ڈالیں. اللہ پاک جو ہے وہ بڑی ذات ہے، اخلاص ہو عمل کے اندر تو اللہ پاک اس میں برکت نصیب کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.